سلمان اکرم راج صاحب، ظاہر ہے آرٹیکل 17 تو سوورنٹی انٹیگریٹی آف پاکستان کے خلاف اگر کوئی اس مینر میں کام کر رہی ہو جماعت اس کی بات کرتا ہے، بٹ حکومت کہہ رہی ہے کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ آنے کے بعد انف گراؤنڈ موجود ہے، اس لیے ہم ریفرنس سپریم کورٹ میں بھیج رہے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ قانونی طور پر واقعی کوئی انف گراؤنڈ موجود ہے اس ریفرنس کو موو کرنے کے لیے؟ دیکھیں، ہوا یوں ہے کہ جو سیکشن 15 ہے پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 کا، جو ظاہر ہے جنرل مشرف نے بنایا تھا سیاسی جماعتوں کے گرد دائرہ تنگ کرنے کے لیے، اس میں آئین سے ہٹ کر کچھ الفاظ کا اضافہ کیا گیا۔ اس میں یہ لکھ دیا گیا کہ فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی اور اے پارٹی دیٹ از ورکنگ اگینسٹ دی انٹیگریٹی اینڈ سوورینٹی آف پاکستان، دونوں کو تحلیل کیا جا سکتا ہے، اور لفظ اس میں اور کہا گیا۔ اب حکومت اس کا فائدہ اٹھانا چاہ رہی ہے۔ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ اگرچہ پی ٹی آئی کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے یہ نہیں کہا کہ یہ ملک کی سالمیت اور خود مختاری کے خلاف کام کر رہی ہے، لیکن چونکہ یہ 351 کمپنیاں یا متعدد افراد کے حوالے سے بات آ گئی کہ غیر ملکیوں سے پیسہ لیا گیا ہے، یہ ایک فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی ہے، اس لیے اس کو تحلیل کر دیا جائے۔ اب میری نظر میں جو شک جس کا اضافہ کیا گیا جنرل مشرف کے دور میں، اس کو ہمیں آئین کی روشنی میں پڑھنا ہوگا۔ یا تو یہ اضافہ ماورائے آئین ہے اور غیر آئینی ہے، یا اس کو ہم ریڈ ڈاؤن کریں گے، یعنی کہ اس کو ہم اس کی تشریح ایسے کریں گے کہ یہ آئین سے مطابقت رکھے۔ اور وہ تشریح میری نظر میں صرف ایک ہی ہے کہ اگر ایسا پیسہ لیا گیا یا اس مقدار میں پیسہ لیا گیا جس کی وجہ سے اس سیاسی جماعت نے ملک کی سالمیت اور خود مختاری کے خلاف کام کرنا شروع کر دیا، تو پھر اس کو تحلیل کیا جا سکتا ہے۔ آپ جو واحد گراؤنڈ آئین میں دیا گیا ہے، جو واحد جواز آئین میں دیا گیا ہے کسی سیاسی جماعت کو تحلیل کرنے کا، اس سے علاوہ کوئی جواز نہیں پیدا کر سکتے عام قانون سازی کے ذریعے۔ سیاسی جماعت کا وجود، سیاسی جماعت کا بنانا، یہ ایک بنیادی حق ہے جس کو سپریم کورٹ نے بارہا تسلیم کیا ہے۔ اس بنیادی حق کو اتنی آسانی سے تلف نہیں کیا جا سکتا۔ کتنی رقم ہے، کیا تناسب ہو، کیا اس رقم کے بعد کوئی عمل سامنے آنا چاہیے۔ منیب، آپ کیا کہیے گا اس حوالے سے؟ دیکھیں، جو تھریش ہولڈ ہونا چاہیے کسی بھی پارٹی کو تحلیل کرنے کے لیے، اگر آپ جو پولیٹیکل پارٹیز آرڈر ہے 2002 اس کو دیکھیں تو کیونکہ یہ ایک اپنی نوعیت کا ایک نیا معاملہ ہے، ایسے معاملات پہلے نہیں اٹھائے گئے، یا اگر آئے بھی تو ان کے کوئی فیصلے نہیں ہو سکے، یہ پہلی نوعیت کا معاملہ ہے، لہٰذا اس کے اوپر کوئی تھریش ہولڈ ڈٹرمن نہیں ہوا۔ ابھی جس طرح سلمان صاحب فرما رہے تھے، دیکھیے آپ نے یہ دیکھنا ہے، اور یہ دیکھنا کسی فورم پر جا کر ہی ہے کہ کیا جو کوانٹم ہے پیسے کا وہ اتنا زیادہ ہے کہ اس سے کسی پولیٹیکل پارٹی کی ڈیسیجن میکنگ افیکٹ ہو، یا اس سے یہ تاثر بنے کہ وہ پاکستان سے پریجوڈیشل ہو کے کام کر رہی ہے، یا پاکستان کی سوورنٹی یا انٹیگریٹی کے خلاف کام کر رہی تھی۔ یہ ایسا معاملہ ہے جس کا تعین کسی فورم پر جا کر ہوگا، کسی کمپیٹنٹ کورٹ آف لا کے سامنے جا کر ہوگا۔ اب اگر آج حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم ریفرنس بھیج رہے ہیں یا ڈکلیریشن کر رہے ہیں اور پھر معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا، میرے نقطہ نظر میں الیکشن کمیشن نے یہاں پر ایک کام ایسا کیا ہے جو کہ شاید ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ یہ کہ اگر آپ پولیٹیکل پارٹیز کا آرڈر 2002 دیکھیے اور اس کو اگر آپ اس کا بغور جائزہ کیجئے، تو اس کے اندر کوئی گنجائش نہیں کہ الیکشن کمیشن ریفرنس بھیج دے وفاقی حکومت کو۔ یہ گنجائش 2017 کے قانون کے اندر ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ وفاقی حکومت کے پاس یہ اختیار ہے کہ اگر وہ مناسب سمجھے اور ان کے پاس سفیشینٹ ایویڈنس ہو تو وہ ڈکلیریشن کر سکتا ہے، لیکن وہ بھی ڈکلیریشن اس کا تھریش ہولڈ ڈٹرمنٹ نہیں ہے۔ میں دوبارہ یہ کہوں گا، یہ ایسا معاملہ ہے جو ابھی آج تک اس کی انٹرپریٹیشن ہوئی نہیں ہے۔ جہاں تک بات ہے پروہیبٹڈ فنڈنگ کی، اور جو عمران خان صاحب کا ایک سٹانس ہے اس کے اوپر کہ 2012 میں جب ہم نے یا 13 میں فنڈ لیے تو اس وقت کمپنیز کو سے پیسہ لینے کی ممانعت نہیں تھی، کہ 2017 کے قانون میں آئی۔ میرے خیال میں عمران خان صاحب کو یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کے اوپر مجھے ان کی رائے سے اختلاف ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ وہاں پر عمران خان صاحب کی بات درست مانی جا سکتی ہے۔ وہ اس لیے کہ اگر آپ جو سیکشن 6(3) ہے پولیٹیکل پارٹیز آرڈر کا، اگر آپ اس کو پڑھیے تو جہاں پر انٹینٹ یہ ہے، بے شک یہ کتنا ہی پورلی ڈرافٹڈ قانون ہو، لیکن اگر انٹینٹ یہ ہے کہ آپ نے ڈومیسٹکلی انکارپوریٹڈ جو کمپنیز ہیں، چاہے وہ پبلک لمیٹڈ ہو، پرائیویٹ لمیٹڈ ہو، اور کسی طرح کی فرم ہو، اگر آپ نے اس کو ڈسٹنکٹ کر دیا ہے تو ملٹی نیشنل کا مطلب یہاں پر یہ لیا جائے گا ایسی کمپنی جو کہ ملک سے باہر بھی کام کرتی ہے، جس کے آفیسز ملک سے باہر بھی ہے، ایک سے زیادہ جورسڈکشنز میں بھی کام کرتی ہے۔ کیا ایسی کسی کمپنی سے پیسے لینا درست ہوگا؟ اگر نہیں درست ہوگا تو وہ پروہیبٹڈ فنڈنگ کے اثر میں تو ضرور آئے گی، اور وہ فنڈز تو ضرور کانفسکیٹ ہوں گے۔